مولانا روم کا شمار اپنے عہد کے مشہور حنفی علماء میں ہوتا تھا۔ الجواہر المدیہ فی طبقات الحنفیہ کے مصنف کے بقول وہ اصل مذہب اور خلافیات کے عالم تھے۔ فقیہات میں ان کی وسعت نظری مسلم تھی۔ ان کے علاوہ اس زمانے کے مروجہ علوم و فنون میں انہیں کامل دستگاہ تھی۔ علم کلام میں ان کی مہارت کی اہم شہادت خود مثنوی مولانا روم ہے۔ جہاں تک علم حقائق کا تعلق ہے، آپ کی حیثیت امام اور مجتہد کی تھی، جس کا ثبوت آپ کا منظوم و منصور کلام ہے۔ مریدین کی باطنی تربیت اور ہدایت کے ساتھ ساتھ آپ کا خاص مشغلہ تدریس و تعلیم تھا۔ مدرسہ خداوندگار تو آپ کا اپنا مدرسہ تھا اور اس کا درس آپ سے متعلق تھا، لیکن اس کے علاوہ آپ دوسرے کئی مدرسوں میں درس دیتے تھے۔ درس و تدریس کے علاوہ وعظ و تذکیر کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اپنے مدرسے میں وعظ و تذکیر کی مجلسیں تو ہوتی ہی رہتی تھیں، لیکن لوگوں کی درخواست پر دوسرے مقامات پر بھی وعظ و تذکیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ وعظ کا معمول یہ تھا کہ قاری قرآن مجید سے کوئی آیت تلاوت کرتا اور مذکر و واعظ اس کے معنی اور نکات بیان کرتے۔ اس ضمن میں ترغیب و ترہیب اور وعظ و تذکیر بھی ہو جاتی۔ یہی مروجہ معمول مولانا روم کا طریقہ تذکیر تھا۔ فتوی نویسی آپ سے باضابطہ متعلق تھی۔ بیت المال سے اس خدمت کا روزینہ 1 دینار مقرر تھا۔ اس روزینے کو حلال و طیب بنانے کے لیے مولانا روم فتووں کے جوابات دینے میں بڑا اہتمام کرتے تھے۔ سکر و استغراق کے غلبے کے زمانے میں بھی حکم تھا کہ فتویٰ آئے تو فوراً آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ خدام ہمیشہ قلم و دوات مہیا رکھتے اور فتویٰ آتے ہی مولانا سے اس کا جواب لکھوا لیتے۔ مولانا روم کے یہ مشاغل 246 ہجری تک برابر قائم رہے اور اس عرصے میں آپ کی زندگی خاص عالمانہ رہی۔ سر پر عمامہ باندھتے اور علماء کے انداز پر کشادہ آستینوں کی عبا پہنتے۔ زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، مطالعہ کتب کے ساتھ درس، افتاء، وعظ، تلقین و تربیت مولانا کی زندگی تھی۔ قوالی و سماع سے بچتے تھے، شعر و شاعری سے تعلق نہ تھا۔ ہر عمل سے عالمانہ وقار اور ہر کام میں شیخیت کی شان نمایاں تھی۔ محقق ترمذی کی وفات کے بعد 4-5 سال مولانا روم پر گراں گزرے۔ ذہنی انتشار طاری رہا۔ اسی اثناء میں شمس الدین محمد بن علی تبریزی قونیہ میں وارد ہوئے اور ایک سرائے میں قیام کیا۔ 26 جمادی الاخر 642 ہجری کا واقعہ ہے۔ سرائے کے سامنے ایک چبوترا تھا۔ اکثر معززین شہر وہاں آ کر بیٹھا کرتے۔ شمس الدین بھی وہیں بیٹھ گئے۔ مولانا مدرسے سے واپس ہوتے ہوئے اسی طرف گئے۔ شمس تبریز نے مولانا کو دیکھ کر شیخ بایزید کے بعض تعلی آمیز کلمات اور مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی احادیث پیش کیں جن سے آپ کے عجز اور جذبہ عبودیت کا اظہار ہوتا تھا، اور مولانا سے بایزید کے ان کے اقوال کی توجیہ دریافت کی۔ مولانا نے بایزید کے شطحات کی صوفیانہ انداز میں توجیہ کی۔ معلوم نہیں ان بزرگوں نے ایک دوسرے میں کیا پایا اور کیا دیکھا۔ یہ معمولی اور عام سوال و جواب تو توجہ و جذب کا بہانہ تھے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ کس نے کیا دیا اور کیا لیا، یہ ان کی اپنی باتیں ہیں۔ ہوا یہ کہ مولانا کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا۔ عالمانہ ثقافت رخصت ہوئی، شیخیت کا وقار غائب ہوا اور رندانہ جوش و شوق کا غلبہ ہو گیا اور ایک نیا دور شروع ہو گیا، جذب و سرمستی کا دور۔ مولانا شمس تبریز کو اپنے ساتھ لے آئے اور یہ دونوں بزرگ شیخ صلاح الدین زرکوب کے حجرے میں معتکف ہو گئے اور مہینوں عزلت نشین رہے۔ صرف صلاح الدین زرکوب، جو محقق ترمذی کے مرید تھے اور پھر مولانا سے فیض اٹھایا، اس خلوت کدے میں جا سکتے تھے، کسی دوسرے کو جانے کی مجال نہ تھی۔ شمس تبریز کی صحبت نے گویا مولانا کی کایا پلٹ دی۔ علم قال سے تعلق چھوٹ گیا،
کتابیں گویا دریا برد ہو گئیں، درس و تدریس واز و تذکیر ترک ہوئے، عالمانہ لباس کو تیاگ دیا، مولویانہ ثقافت کے ساتھ سجادہ نشینی کا بھاری بھرکم پن بھی رخصت ہوا، مریدوں کی تلقین و تربیت بے التفاتی کی نظر ہوئی، احوال و مواجید کی منزل شروع ہوئی، سماع و قوالی سے رغبت پیدا ہو گئی، اور یہ انہماک ہوا کہ لوگ انگشت نمائی کرنے لگے، دست افشانی، چرخ اور رقص معمول ہو گئے، سماع نے مولانا کے خاص سلوک کی حیثیت اختیار کر لی، شاعری مولانا کی فطرت تھی، لیکن یہ جوہر عالمانہ شکوہ و سجادہ نشینی کے جاہ و جلال میں دبا ہوا تھا، شوق و سرمستی نے اس مصنوعی غلاف کو پارا پارا کر دیا تو یہ فطری مذاق غزلوں رباعیوں اور عالمی شہرت کی مثنویوں میں نمایاں ہو گیا۔ 642 ہجری مولانا روم کی زندگی کا ایک نیا موڑ تھا، جس پر زندگی کا ڈھانچہ ہی بدل گیا، تصورات بدل گئے، عقائد و خیالات میں تغیر آ گیا، اور تصوف کے نئے افق ابھر کر سامنے آ گئے، نئی منزلیں دکھنے لگیں، اور یہ سب کچھ شمس تبریز کی صحبت کا اثر تھا۔ مولانا شمس تبریز کے باقاعدہ مرید نہیں ہوئے، اور نہ شمس تبریز نے انہیں خامہ کار اور ہدایت و ارشاد کا محتاج سمجھا، بلکہ استثناء اور تخصیص کے بغیر ان کے روحانی مرتبے کی عظمت و جلالت کا بار بار اعتراف کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان دونوں بزرگوں کی صحبتیں بلند تر عروج کے لیے گویا مشترک اقدام تھیں، اور دونوں ایک دوسرے سے فیض حاصل کر رہے تھے، اور ہر ایک دوسرے کو اپنے عروج کے لیے ناگزیر سمجھتا تھا۔ تاہم اس سلسلے کی تمام روایات کو سامنے رکھنے سے اور شمس تبریز کی غیبویت اور مولانا کی بے چینی اور جستجو سے یہ نتیجہ ضرور نکالا جا سکتا ہے کہ مولانا اپنے لیے ان کی صحبت کو زیادہ ضروری جانتے تھے۔